तब्बत यदा अबी लहब, मतलब बर्बाद हो जाए अबू लहब के हाथ, और बर्बाद हो गया वो, उसकी तो दौलत भी उसके काम नहीं आई, और वो औरत के गले में रस्सी, और वो जहन्नम की आग ले लेके जा रही। लाइक कम ऑन, व्हाट क्या है ये देखो, कुरान में फजीओ बलागत है। क्या फजीओ बलागत है इसके अंदर? व्हाट इज द, आप इसको अरबी में पढ़ने की बजाय इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़े और मुझे बताएं क्या फसाहत और बलागत है इसके अंदर। डू यू सी एनीथिंग अदर देन एक बंदा जो गालियां निकाल रहा है और किसी को बददुआएं दे रहा है, और ये गालियां निकालने और बददुआएं देने वाला बंदा कौन है? अल्लाह हिमसेल्फ, अल्लाह खुद है। एनीहाउ, आगे चलते हैं। अब हम, असल में मैंने अरबी इसलिए लेके आया था ताकि तब्बन समझ आए आप लोगों को, क्योंकि तब्बत और तब्बन तेरे ऊपर वर्सेस तब्बत एक हाथ के ऊपर, यदा अबी लहब का हाथ के ऊपर, और तब्बन लका साइरल यौम। ठीक है, असल में अब हम इसको अगर उर्दू में देखना शुरू करें तो मैं आपको यही तफसीर अब उर्दू में दिखाता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि कितनी तरीके से डिसेप्शन लिखी जाती है यहाँ पे। जब ये ट्रांसलेटर्स ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में तो कितना डिसीव करते हैं, आइए देखते हैं। सही बुखारी शरीफ में है कि रसूलुल्लाह बतखा में जाके एक पहाड़ी पर चढ़ गए और ऊंची आवाज में या सबहा या सबहा कहने लगे तो कुरैश जमा हो गया। आपने फरमाया अगर मैं तुमसे कहूं सुबह या शाम दुश्मन तुम पे छापा मारने वाला है तो क्या तुम मुझे सच्चा समझोगे? सबने जवाब दिया हाँ जी। आपने फरमाया सुनो मैं तुम्हें अल्लाह से सख्त अजाब के आने की खबर दे रहा हूं। तो अबू लहब कहने लगा तुझे हलाकत हो। नहीं, उसने कहा था डैम यू, भाड़ में जा तू। अगर आप अरबी पढ़े तो उसने कहा भाड़ में जा तू। मैं आपको अभी दिखाता हूं ये, उसने कहा था तब्बन लका। ये देखिए, आते हैं यहाँ पे और हम इसको उर्दू करते हैं, भाड़ में जाओ। वो कहता है तुम सारा दिन भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। अच्छा, इसको हिंदी में देखते हैं क्या कहते हैं ट्रांसलेशन। हिंदी क्या लिखा हुआ है यार? वो कहता है कि तुम सारा दिन ओहो, नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ी गंदी ट्रांसलेशन हो गई। वो कहता है तुम सारा दिन भाड़ में जाओ। सो इमेजिन अल्लाह मियाँ जो है, सो यार, ये मेरी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन ये अरबी में लिखा हुआ है और उसकी हिंदी ट्रांसलेशन यही बनती है। मैंने नहीं बनाई यार, गूगल ट्रांसलेटर ने बनाई है। प्लीज तमाम लेडीज और जेंटलमैन से माजरत, मगर दिस इज, ये लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है और ये हिंदी में उसको ऐसे ही लिखा गया, मैंने ट्रांसलेट नहीं की भाई। ओके, सो वापस चलते हैं यार, ये गंद हम जरा हटा देते हैं। वापस पे, हाँ, तुझे हलाकत हो, भाड़ में जा तू। क्या इसीलिए तूने हमें जमा किया था? इसलिए तूने जमा किया था ये बताने के लिए कि मैं नबी हूं? इस पर ये सूरत उतरी। अब ये बुखारी से रेफरेंस ले रहा है। अच्छा, बुखारी की दूसरी रिवायत ये है कि ये हाथ झाड़ता हुआ कहता हुआ उठा। इसने हाथ झाड़े, हाथ झाड़ते हैं दोनों हाथों को झाड़ते हुए। अब मोहम्मद जब ये बात की उसने हाथ झाड़े, उसने कहा तब्बत बद्दुआ है। तब्बत क्या है? बद्दुआ है। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। तब्बत बद्दुआ है, तब खबर है। अब तब्बत एक बद्दुआ है, जब तब्बत बद्दुआ है, नाउ द क्वेश्चन इज कि अल्लाह बद्दुआ कर रहा है तो किससे कर रहा है? ये अबू लहब आ हजरत का चचा था। ऑब्वियसली ये हमें पता है कि उसका चचा था। आ हजरत के ग्रैंडफादर की 4 बीवियां थी कि 3 बीवियां थी, मुझे भूल गया कितनी थी। लिहाजा ग्रैंडफादर सेम है, मदर डिफरेंट है। यानी कि अब्दुल्ला की माँ और अबू लहब की माएं फर्क है, बाप एक ही है। तो ये चचा है उसका। ठीक है, इसका नाम तो इज्जा बिन अब्दुल मतलब था। अच्छा, अब अब्दुल अज्जा, अल उज्जा, आपको पता है कुरान के अंदर नाम आते हैं 3 बड़े बड़े खुदाओं के, अल्लात, अल उज्जा और अल मनात। ठीक है, अल उज्जा जो थी वो अल्लाह की बीवी थी और अल मनात उसकी बेटी थी। ठीक है, तो इसको अब्दुल उज्जा कहा जाता था। इसकी कुनियत अब्दुल अतबा थी। इसके चेहरे की खूबसूरती और चमक दमक की वजह से इसे अबू लहब यानी शोले वरा कहा जाता था। अच्छा, ये बंदा अबू लहब इसलिए कहलाया था कि इसका लालो लाल चेहरा था, लाल पप्पू बच्चा था ये। अच्छा, ये हजूर का बदतरीन दुश्मन था, वल्लाह हबीबी। अभी बदतरीन दुश्मन कैसे हुआ? देखिए, अब इस चीज को इमेजिन करें, आज मोहम्मद ने इस्लाम की पहली दफा दावत दी है और आज ही अल्लाह ने अबू लहब को बददुआ दे दी। अब अबू लहब के मुताबिक ये बददुआ अल्लाह ने नहीं दी क्योंकि वो तो मोहम्मद के अल्लाह को मानता ही नहीं है।
تو یہ بددعا کس نے دی ہے؟ محمد نے دی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ ابو لہب اب محمد سے نفرت کرے گا، اسلام سے نفرت کرے گا کہ نہیں؟ سمپل کوشچن ہے. بے شک. بالکل کرے گا. ہر وقت ایزا تکلیف نقصان پہنچا دے پر ربیہ بن عباد ولین اپنے اسلام لانے کے بعد اپنی جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہیں. میں نے رسول اللہ کو خود وغیرہ وغیرہ بازار میں دیکھا فرما رہے تھے. اب یہ ایک اور واقعہ بیان ہے کہ محمد لوگوں کو بازار میں چل کے کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فلا پاؤ فلا پلاؤ، لوگوں جمع کر کے آس پاس میں نے دیکھا. تو اب محمد آگے یہ کہہ رہا تھا تو پیچھے پیچھے یہ گورا چٹا جو ہے بندہ، ٹھیک ہے، اچھا اس کو بھینگی آنکھ والا لکھ دیا انہوں نے، جس کی آنکھیں بھی بھینگی ہے. اب اس کو اب چونکہ اللہ کی لعنت آئی ہے تو اب اس کو بھینگی آنکھ والا بھی لکھنا شروع ہو گیا. تو آیا اور کہنے لگا یہ لوگ یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے. اب بھائی اگر آپ ایک نیا دین لے کے آ رہے ہیں تو آپ کو جھوٹا کہنے والے بھی لوگ ہوں گے، اور اسپیشلی ایسا بندہ جس کو آپ نے پہلے دن ہی لعنت دے دی. یعنی محمد صبر نہیں کر سکا، برداشت نہیں کر سکا کہ ایک بندے نے عبد العزا، اب محمد کو عزا خدا کے اوپر اتنا یقین تھا کہ ابو لہب جو کہ عبد العزا ہے، عزا کا غلام ہے، اس نے اگر محمد کو بدوا دی ہے، ڈیم یو، بھاڑ میں جا، تو سارا دن برباد کر دیا تو نے. محمد نے فوراً اس کو بدوا دی اپنے اللہ کی طرف سے، تبت یدا ابی لہب، تو نے اپنا ہاتھ جاڑ کے کھڑا ہوا ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے. وہ والا شخص کیوں نہیں بولے گا جا کے کہ بھائی یہ محمد جھوٹا ہے؟ غرض آپ لوگوں کے مجمع میں جا کے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، دشمن پیچھے پیچھے کہتا چلتا تھا. اب دیکھو اب دشمن ہو گیا یہ. لوگوں نے کہا یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے، لعنت اللہ. لو جی، یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے، لعنت اللہ کی اس پہ، لعنت اللہ کی اس پہ، لعنت اللہ. تو اللہ لعنت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ تباہی دے گا. اینی ہاؤ مسند احمد میں ہے. اچھا، حضرت ربیہ سے کہا گیا آپ کے وقت بچہ ہوگا، فرمایا نہیں میں اس وقت خاصی عمر کا تھا، مشق لا کے نہیں. اس نے کہا جی میں کافی بڑا تھا اور مشق میں پانی لے کے جاتا تھا، میری عمر بڑی تھی وغیرہ وغیرہ. اچھا آگے ایک اور چیز ہے. آپ کا چچا ابو لہب پیچھے سے پیچھے پیچھے کہتا فلاں فلاں قبیلے کے لوگوں، یہ شخص تو تمہیں لات والعزا سے ہٹانا چاہتا ہے، اور بنو مالک بن عقش کے تمہارے حلیف جنہوں سے تمہیں دور کر رہا ہوں، اور اپنی نئی نئی لائی ہوئی گمراہی کی طرف تمہیں گھسیٹ رہا ہے. تو یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بندہ صرف یہی کر رہا ہے جس طرح محمد اپنی دعویٰ دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے. جو اس کا چچا ابو لہب ہے وہ محمد کو مار نہیں رہا، اس کو پتھر نہیں پھینک رہا. محمد کے پیچھے وہ وہی کر رہا ہے جو محمد کر رہا ہے. محمد تبلیغ کر رہا ہے اپنی، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اپنی تبلیغ کر رہا ہے. محمد اپنے اللہ کی تبلیغ کر رہا ہے، یہ اللہ تعالی کی تبلیغ کر رہا ہے. مجھے بتاؤ کہ اس نے ایسی کیا بات کر دی کہ اس پہ اللہ کی لعنت؟ اگر محمد تبلیغ کرے تو بہترین، اگر کوئی اور اپنے دین کی تبلیغ کرے تو لعنت اللہ کی. اس نے محمد کو ایزا پہنچایا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اس لیے ایزا پہنچا رہا ہے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ سو یہ دوغلا پنا کیوں ہے اس دین دھرم میں؟ دھرم کہتے ہیں نا مسلمان اس کو. ہمارے یہاں پہ بہت سارے انڈین لوگ کہیں گے انہوں نے اسلام کو دھرم نہیں کہو. بھائی ملے تو بولتے ہیں نا یہ دھرم ہے. میں تو سمپل کوشچن کر رہا ہوں. ایک طرف آپ اپنا دین پھیلا سکتے ہو، دوسری طرف کوئی دوسرا پھیلائے تو مسئلہ، اس پہ اللہ کی لعنت کیوں بھائی؟ کیوں؟ آگے چلتے ہیں. تبرانی وغیرہ فرماتا ہے ابو لہب برباد ہوا، اس کی کوشش غارت ہوئی، اس کے اعمال ہلاک ہوئے، بال یقین اس کی بربادی ہو گئی، اس کی اولاد اس کے کام نہ آئی. کیا مطلب اولاد اس کے کام نہ آئی؟ اولاد اس کی کام آئی، اس نے محمد کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ سیکس کیا. الحمدللہ. اور محمد یہ اپنی دو قصہ بیٹیاں اس تو کو دے الٹا ہو چکا ہوا گیا. ہے. نبی کی محمد اولاد نبی کی کچھ کام نہ آئی تھی. محمد اس کو اپنی دو بیٹیاں دے چکا ہوا ہے، اور محمد کی اولاد محمد کے کام نہیں ہے، کیونکہ محمد کا ہر بیٹا مر گیا. محمد کا کوئی بھی بیٹا محمد کا زندہ نہیں رہا. تو اولاد کس کی کام نہیں آئی؟ ابو لہب کی یا محمد. محمد کی؟ محمد کی. محمد. اب محسوس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف لایا تو ابو لہب کہنے لگے میرے بھتیجے کی باتیں حق میں ہیں تو میں قیامت کی طرف مال اولاد اللہ کو فدیہ میں دے کر اس کے عذاب سے چھوٹ جاؤں گا.
یہ اب 2 نمبری ہو گئی، یہ اب 2 نمبری ہو گئی. اب ابو لہب کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس کو پتا ہوگا کہ خدا کو آپ پیسہ دے کے گیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ آگے چلتے ہیں. اچھا، اور اس کی بیوی جو قریش کی عورتوں کی سردار تھی، قریش کی عورتوں کی سردار تھی اس کی بیوی، واللہ حبیبی، اس کی ام جمیل تھی، بڑی پپو، اور اس کا نام اروی تھا، حرب بن امیمہ کی لڑکی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی. ساروں نے آپس میں شادیاں کی ہوئی تھی، ابو سفیان کی بہن کے ساتھ انہوں نے شادی کی ہوئی تھی، اور اپنے خاوند کے کفر اور سرکشی اور دشمنی میں یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تھی، اسی لیے قیامت کے دن میں عذاب میں بھی اسی کے ساتھ ہوگی. لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی جس میں آگ اس کا خاوند جل رہا ہوگا، ڈالتی جائے گی. تو اللہ اس کے گردن میں رسی ڈال دے گا، جا لکڑیاں لے کے آ، میں تیرے خاوند کو جلانا ہے. یہ جا جا کے لکڑیاں لے کے آئے گی اور اللہ اس کے خاوند کو جلائے گا. اور جہنم کا ایندھن سمیٹتی رہے گی. یہ معنی بھی لیے گئے ہیں کس وجہ سے؟ لکڑیاں اٹھانے والی، گردن میں رسی ڈلی ہوئی، لکڑیاں اٹھانے والی. سو قرآن میں اللہ بیوی نہیں کہتا ابو لہب کی بیوی، وہ کہتا ہے وہ لڑکی، ابو لہب کی وہ لڑکی جس کے گلے میں رسی. یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اللہ اس طریقے سے بات کرتا ہے قرآن میں. لہٰذا اب اسکالر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یار یہ رسی کون سی ہے اور یہ لکڑی والی کون سی ہے لڑکی. وہ کہتے ہیں جی یہ جہنم میں لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لائے گی اللہ کی آگ میں ڈالنے کے لیے تاکہ اس کا خاموند اس میں سڑے. واللہ حبیبی، دیکھو میں نے بہت واہ دفعہ کہا ہے کہ تفسیر جو ہوتی ہے وہ اصل میں لکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ اللہ کا جو کلام ہے اس کو فکس کیا جا سکے، کیونکہ اللہ کا کلام اس قابل نہیں ہے کہ سمجھا جا سکے، لہٰذا اس کو فکس کرنے کے لیے تفسیر لکھی جاتی ہے. ایک اور بھی بات کی گئی ہے یہاں پہ، یہ دیکھیے، اس کے گلے میں آگ کی رسی ہوگی اور جہنم کا ایندھن سمیٹتی رہے گی. یہ معنی بھی لیے گئے ہیں کہ اس سے مراد غیب گواہ ہونا ہے. امام بن جریر اسی کو پسند کرتے ہیں. ابن عباس وغیرہ نے مطلب بیان کیا ہے کہ جنگل سے خاردار لکڑیاں چن کر لاتی تھی، ایسی لکڑیاں جن پہ کانٹے لگے ہوتے لاتی تھی، اور جہاں پہ نبی اکریم جا رہے ہوتے تھے وہاں پہ رستے میں پھینک دیتی تھی. نبی اکرم ننگے بیٹھ جاتے تھے، جتی تے پائی نہیں ہوندی سی انہوں نے. اب ایک کوڑا جو سر پہ یہ پھینک رہی ہے اس کو تو نبی معاف کر رہا ہے، اور جو لکڑیاں رستے میں پھینکتی ہے اس کو نبی جو ہے نا کہہ رہے جنم میں سڑے گی ابھی. اسے کیا بکواس ہے یار، کوڑا سر پہ پھینکنے والی ایکچولی بڈیا تھی ہی نہیں. یہ بات کی کہانی بنائی گئی. اصل کہانی یہ ہے کہ جس نے محمد کو ہلکی سی بھی تکلیف دینے کی کوشش کی وہ جہنمی ہے، اس کو اللہ نے بھی لعنت کر دی، اللہ نے بھی اس کے لیے بددعائیں کر دی اور محمد نے بھی اس کے لیے بددعائیں کر دی. بھائی محمد رحمت للعالمین کے قریب قریب بھی نہیں پھڑکا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عورت نبی کو فقیری کا تانا دیتی تھی. اچھا، لکڑیاں پھینکتی تھی یا فقیری کا تانا دیتی تھی؟ سو تانا دینے کے اوپر گیم ڈال دی تو اسے لکڑیاں چنا یا یاد کرایا گیا. لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے، واللہ عالم. کسی کے پیو کو نہیں پتا کہ اصل بات کیا ہے. سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک نفیس ہار تھا جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، ہار کی وجہ سے وہ گلے میں رسی والی بات کی ہے. میں اسے فروخت کر کے محمد کی مخالفت میں خرچ کروں گی. تو فرمایا اس کے بدلے اس کے گلے میں آگ کا توق ڈال دیا جائے گا، یعنی آگ سے بنی ہوئی رسی ڈال دی جائے گی، کیونکہ یہ اپنا ہار بیچ کے محمد کے خلاف پیسہ اکٹھا کرنی جا رہی ہے، محمد کے خلاف جہاد کے لیے پیسہ اکٹھا کرنی جا رہی ہے. اس وجہ سے اس کو گلے میں رسی والا کہا گیا ہے، اور اللہ اس کے گلے میں آگ والی رسی ڈال دے گا. مدد کے معنی یعنی کھجور کی رسی. حضرت عرفہ فرماتے ہیں جہنم کی زنجیر ہے. نہیں بھائی، یہ رسی آئی نہیں، یہ زنجیر ہے. اصل میں اللہ نے رسی کہہ دی، اصل میں زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی 70 گز کی ہے. ابے وہ لڑکی 70 گز کی ایک کڑی والی چین پہنے گی کیسے؟ اس چین کے اندر یہ اگر پوچھنے ایک والا تھا کڑی، میں. کڑی زنجیر کی کڑی ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے کڑے ہوتے ہیں، اس سے رسی بنتی ہے. اگر ایک ایک کڑی 70 گز کی ہے تو اس کے گلے میں کیسے ہوگی؟ وہ تو اس کے نیچے دب کے مر جائے گی. زبردست یار. ایک کڑی اتنی بڑی ہے اور آگے کیا ہے، 70 ہاتھ لمبی ہوگی. 70 گز کی ہاتھ ہوگی. سوری فرماتے ہیں جہنم کا توق ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے. 70 ہاتھ، ایک ایک کڑی 70 گز کی. جہنم کا توق جس کی 70 ہاتھ لمبائی ہے. ابے وہ لڑکی تو اس کی وزن سے ہی مر جائے گی. اس کے گلے میں کیسے پڑے گی وہ؟ ان کو پتہ ہی نہیں یار. انسان 5 فٹ 6 فٹ کا انسان 70 ہاتھ لمبی پہن کر وہ کرے گا کیا؟
سر یہ اسلام ہے, یہاں پہ اور ہر چیز 70 اور 70 72 70 72 70 72 چلتی ہے. یہ 71 اونٹ کی بال کھال کی اور اونٹ کے بالوں کی بنائی ہوئی جاتی ہے. واللہ مجاہد فرماتے ہیں یعنی لوہے کا توق. ام المومنین حضرت عائشہ کا بیان ہے جب ضرورت ہوتی تو بھینگی عورت ام جمیل بن کے کرب اپنے ہاتھ میں نوکدار پتلی یوں کہتی تھی وغیرہ 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 وغیرہ. ناؤ دس از دا ریئلٹی ان ایسنس. کسی کو پتہ نہیں ہے لڑکی ہے کون. مسلمان آپ کو آ کے کہتے ہیں یہ اس کی بیوی اس کی بیوی اس کی بیوی. اما یار تفسیر بتا رہی ہے اس کی بیوی, قرآن تو نہیں بتا رہا اس کی بیوی. قرآن تو بتا رہا ہے جس کے گلے میں رسی. ناؤ اگر ابو لہب اتنا ہی برا شخص تھا تو محمد نے اپنی 2 بیٹیاں اس شخص کو کیوں دی تھی؟ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ جس وقت اسلام آ چکا ہے اور محمد کی بیٹیاں بھی مسلمان ہو چکی ہیں تو وہ ایک نون مسلم کافر کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہیں. آئیے مل کر اس بات کے اوپر ٹپنی کرتے ہیں. Among the prisoners, Abu al-Asab, son-in-law of the apostle, married to his daughter Zainab. Ooh, ooh. Abu al-Asr was one of the important men of Makkah in wealth. Abu Lahab کا بیٹا ابو الاسر مکہ کا بڑا ویلدی بندہ تھا, ریسپیکٹیبل بندہ تھا, مرچنڈائز بیچتا تھا. His mother was Hala and Khatija was his auntie. Khatija اس کی آنٹی تھی. سب مکس ہیں. Khatija had asked the apostle to find him a wife. Khatija نے اس سے بولا محمد سے کہ اس کے لیے بیوی ڈھونڈو. Now the apostle never opposed her. This was before the revelation came to him. ابھی محمد نبی نہیں تھا, اس نے ابو اس سے اپنی ایک بیٹی کی شادی کرا دی. And so he married him to his daughter. Khatija used to regard him as her son. Khatija اس کو اپنا بیٹا کہتی تھی. واللہ حبیبی ابو الس ابو لہب کا بیٹا. When Allah honored his apostle as a prophet, Khatija and her daughter believed in him and testified. اب وہ ڈاٹر جو ہے وہ ہو گئی ہے مسلٹی, اور ابو الاس جو ہے وہ ہے مشرک, پولیتھزم. اب مجھے بتاؤ ایک مسلمان لڑکی ایک پولیتھس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہے؟ ہیلو, یہ تو زنا ہو رہا ہے دہلی کا. Now the apostle had married رقیہ اور ام کلثوم to عتبہ بن عبد اللہب. دوسری بیٹی رقیہ یا ام کلثوم کو عتبہ ابو لہب کے ساتھ کر لیا, دوسرے بیٹے کے ساتھ. And when he openly preached to Quraysh the command of God and showed him hostility, they remained one another. They have revealed Muhammad of his care of his daughter and decided to return them. تو انہوں نے کہا چھوڑ دے, لیکن ابو الاس نے کہا میں نے تو نہیں چھوڑنا, میں تو نہیں چھوڑنا, میری تو بیوی ہے, مجھے تو پسند ہے, مجھے تو یہ پسند ہے. They went to Abu As and told him to divorce his wife and they would give him any woman he liked. ابو اس اس کو چھوڑ دے, جو مرضی لڑکی لے لے. He refused, اس نے کہا نہیں, saying that he did not want any other woman from Quraysh. مجھے تو اور کوئی چاہیے, جو مجھے چاہیے وہی ہے میرے پاس. And I have heard that apostle used to speak verbally of his actions. اور محمد کہتا بڑا اچھا انسان ہے, اس نے میری بیٹی کو چھوڑا نہیں. ابے لیکن تیری بیٹی تو مسلمان, یہ ہے کافر. اور بدر کی جنگ میں ابو الاس کافروں کی طرف سے محمد پہ اٹیک کرنے آیا. واللہ حبیبی اور کیپچر کر لیا گیا. واللہ حبیبی دیکھیں بدر کی جنگ میں محمد نے اس بندے کو ایز اے سلیو پکڑ لیا. Now the apostle had no power of binding, losing in Makkah. His circumstances became circumstances. Islam has made division between the Zainab and his husband Abu Las, but they have lived together. Muslims and unbelievers. The apostle migrated. Abu Las joined the expedition to Badr and was captured among the prisoners. بدر میں جتنے بھی لوگ آئے تھے مسلمان ان کافروں پہ لعنت بھیجتے ہیں. جناب حضرت ساجد بھائی کیسی لعنت بھیجتے ہیں بدر کے کافروں کے اوپر؟ ہائے ہائے ہائے, فرشتوں کے ذریعہ بھی لعنتیں ہوئی تھی نا, اور زبردست قسم کی لعنتیں تو نبی نے فرمائی تھی. جو اس میں شریک نہیں ہوئے تھے اس پر بھی لعنتیں کی تھی کہ کیوں نہیں شریک ہوئے. نبی کی لعنتیں, فرشتوں کی لعنتیں, سچ میں کس پہ؟ محمد کی بیٹی کے ہسبینڈ ابو الاس پہ. واللہ حبیبی واللہ 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 حبیبی سسر جی سے بھیڑنے آئے تھے اور پھر قید بھی کیے گئے نا. واللہ اور اس حبیبی. سے جتنا میں نے تقریروں میں سنا ہے, اس سے چھوڑنے کے لیے فدیہ لیا تھا نبی السلام نے. نہیں, اس کی بیٹی نے پیسے بھیجے. یہ دیکھیں آگے دیکھتے ہیں.
Aisha said, when the Makkans sent ransom to their prisoners, Zainab sent the money for Abu As. Zainab ने अबू अस के लिए पैसे भेजे. With it she sent a necklace. उसके साथ उसने necklace भी भेजा जो कि खतीजा ने उसको दिया हुआ था शादी के ऊपर. उसने शादी का नेकलेस भी भेजा ताकि मार ना दे उसको. मोहम्मद को खतीजा का नेकलेस, गले का हार देख के याद आ जाए कि ये मेरी बीवी का गले का हार है और मोहम्मद अबू अस को मार ना दे. किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता. दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा. आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्सक्राइबर्स हो, बिकॉज इट इज यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है और आप लोग ही पहुंचाओगे. आप लोगों का शेयर करना चैनल को इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वेयर एवरीथिंग मैटर्स. सबसे ज्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है, कितना आप उसको शेयर करते हो. और अबू लहाब को मोहम्मद ने नहीं मारा. अबू लहाब को लड़ाई में नहीं मारा गया. वो अपने इलाके में एक सड़क के ऊपर बातें करते हुए, एक गुंडागर्दी करते वक्त मरा. वो उसने कोई ऐसी इस्लाम के खिलाफ कोई बहुत बड़ी गेम नहीं डाली थी कि वो लड़ाई में मरता और लोग कहते लो जी लड़ाई में मरा, या अल्लाह ने उसको कोई कैंसर नहीं कर दिया था कि वो मरा. वो सिंपल गली बाजारों में लोंडे आपस में लड़ते हैं, वो इस तरीके से लड़ते हुए मरा. सिंपल. ना उसको कोई कैंसर हुआ, ना उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई, ना उसको कुछ ऐसा हुआ. ही सिंपली डाइड. उसके सर के ऊपर जोर से एक लक्कड़ मारी गई, उसका सर फट गया, खुल गया, एंड ही डाइड इन अ डे और टू. मोहम्मद उससे ज्यादा बुरी मौत मरा. कई हफ्ते वो करब में मुब्तला रहा. ये बंदे को सर पे चोट लगी, 2 दिन में फड़क के बाय बाय, बेहोश होके गिर गया और उसी बेहोशी में मर गया. फुल स्टॉप.